جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سبھی طلباء برائے مہربانی بہت جلد حرم جامعہ کے اندر تشریف لے آئے. بہت جلد ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا. لائن کو پیچھے سیدھا لگا لیجئے. نبی کی عظمت نبی کی عظمت نبی کی رفعت نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھوں نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھوں کلام آیا. السلام علیکم. ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کر ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کر ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کر چاہت کی بات کر ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کر اے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کر اے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کر قربانیوں کا ذکر ابھی نہ تمام ہے قربانیوں کا ذکر ابھی نہ تمام ہے عبدالحمید جیسی شہادت کی بات کر عبدالحمید جیسی شہادت کی بات کر ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کر ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کر اے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کر اے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. قابل قدر حضرت محتمم صاحب، ناظم تعلیمات صاحب،
اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات اساتذہ کرام و جملہ طلبہ عزیز، دن خوشی کا دیکھو آج پھر آیا ہے، دن خوشی کا دیکھو آج پھر آیا ہے، ترنگا مادر وطن کا کھل کر مسکرایا ہے، توڑ کر غلامی کی زنجیروں کو دیکھو پرچم کیسے لہرایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو موسم بہار کی خوش رنگ و لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال آج کے ہمارے اس پروگرام کو بعافیت بحسن خوبی منزل مقصود تک پہنچائے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کا دن خصوصی طور پر ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے الفاظوں سے لکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ نومولود آزادی جو اب سے 75 سال قبل ہمیں ملی تھی، آج 75 سال مکمل کرتے ہوئے اپنے شباب کو آ پہنچی۔ اسی لیے پورے وطن عزیز میں گلی گلی، کوچے کوچے اور شہراہوں پر آزادی کا امرت مہوتسو پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور یہ امرت مہوتسو منانا صرف خوشی خوشی کے ترانے گنگنانے تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ آج کا یہ امرت مہوتسو آزاد ہند کی آزادی کی نشانی بھی ہے۔ تو آئیے آزادی کا امرت مہوتسو مناتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہی کے دن ہمارا ملک انگریزی حکومت سے پوری طرح آزاد ہوا تھا اور غلامی کی بیڑیوں کو توڑ سونے کی چڑیا کہلانے والا بھارت ایک بار پھر کھلی ہوا میں سکون کی ٹھنڈی سانس لینے لگا تھا۔ آج کے دن پورے بھارت میں لوگ ہنسی خوشی اپنے اپنے مقام سے مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم بھی اسی کڑی سے کڑی ملا کر آزادی کا امرت مہوتسو مناتے ہوئے ان شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مجاہدین آزادی کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے پرچم کشائی ہوگی اور اس کے بعد پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ پرچم کشائی ہو میں آپ سبھی حضرات سے بڑے ہی کرتے ہوئے نیز اپنی زوردار تالیوں کی کھنکھناہٹ کے ساتھ ترنگے کا استقبال کرتے ہوئے ترانہ ہند گنگنائیں گے۔ تو لیجئے مائک پر ترانہ ہند گنگنانے کے لیے میں آواز دیتا ہوں عزیزم محمد سعد کو اور ان کے ہم نوا ترانہ گنگنانے کے لیے مائک پر تشریف لائے، اور اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا عالی جناب حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ پرچم کے پاس تشریف لائے اور پرچم کشائی کرتے ہوئے ہمارے ملک کی آن بان اور شان میں چار چاند لگائے۔ ہم بلبلے اس کی یہ گلستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی سمجھو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، پروت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ ستری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے
جس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رشکا سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نیا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا لفظ قربانی کہنے کو آسان مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا جس طرح ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف والوں کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو برداشت نہ کرتے تو امن و اصول کا جذبہ اپنے اوائل میں ہی دم توڑ دیتا ٹھیک اسی طرح اگر آزادی وطن کی خاطر ہمارے بزرگ اپنی جانوں کو نیچھاور نہ کرتے تو کبھی بھی آزاد ہند کا خواب مکمل نہ ہوتا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے مقدر جن کے اونچے اعلیٰ بخت ہوتے ہیں مقدر جن کے اونچے اعلیٰ بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے حضرات گرامی دیگر پروگراموں کی طرح آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی آپ حضرات کی خصوصی توجہ اور اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ 15 اگست احساسات کی وادیوں میں صبح کی پہلی کرن ہے 15 اگست شاہراہ محبت پر جلوہ شہر نگارہ ہیں 15 اگست اپنی خصوصیات کے آئینے میں آزادی کے میٹھے احساس کا نام ہے 15 اگست آزاد ہند کی آزادی کی ضمانت ہے 15 اگست آزاد ہند کے خوابوں کی تعبیر و تکمیل کا موقع ہے جہاد حریت کی تکمیل 15 اگست 1947 کو مکمل ہوئی اس دن تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں نے مجبور ہو کر غلام ہند کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اس دن سے لے کر آج تک ہر سال وطن عزیز میں لوگ
آزادی وطن کی خوشی میں اس جشن کو مناتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ نشست بھی یوم آزادی کے اسی اجلاس اور اسی جشن سے منسلک ہے۔ تو آئیے آزادی کا امرت مہوتسو مناتے ہوئے یوم آزادی کے حوالے سے آزادی کے نفاذ اور آزادی کی آڑ میں آزادی کی دھجیاں اڑانے والوں کی بھی بات کریں کہ کیسے آزادی منانے والے ہی آزادی کا غلط فائدہ اٹھانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ آئیے آج کے اس پر نور یوم آزادی کے موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنانے میں مل جل کر کوشش کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور فریضہ بھی کہ ہم اپنے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنانے میں پوری جدوجہد کریں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کشتی کا کوئی ملاح نہ ہو وہ کشتی ڈوب جایا کرتی ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بکھر جایا کرتی ہے، جس قبیلے کا کوئی سردار نہ ہو وہ قبیلہ بھی دھرم برم ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح کشتی کے لیے ملاح کا ہونا ضروری ہے، جس طرح جماعت کے لیے امیر جماعت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے صدر اجلاس کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ پروگرام بحسن و خوبی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کے اس پرنور یوم آزادی کی صدارت ایک ایسی شخصیت کے حوالے کرتے ہیں جو اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کے درمیان ایسے جلوہ نما ہے جیسے شب تاریخ میں سیاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو، جن سے میری مراد ہم سب کے مشرف و کرم فرما ہمارے بڑے بزرگ حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس انتخاب کی حاضرین مجلس میں سے پرزور تائید کی جائے گی۔ صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا نام پیش کیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے اور تمام اساتذہ و کارکنان کی طرف سے اس کی بھرپور انداز میں تائید کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ صدارت کی تعیین کے بعد ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی پروگرام کا یا بزم کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس پروقار بزم کا آغاز ہم بھی تلاوت۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب مہتاب جگمگائے گا۔ جناب قاری محمد اکمل صاحب کو شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ جناب قاری محمد اکمل صاحب مائک پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے کہ اس کا تذکرہ خیر کیا جائے تو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں عزیزم محمد ثاقب، وہ نعت نبی گنگنانے کے لیے مائک پر تشریف لائے۔ عزیزم محمد ثاقب۔ جو طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا نے غم دی کہ میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت، کبھی ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری بڑی پراشک نگاہوں، بڑی پراشک نگاہوں، غم دین میں کیا کیا دیکھا، میرے آقا نے غم دین، اور کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، دامن
ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط فکر آقا کو نہیں گم دد خزرا آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا کبھی طائف کی مشقت اور محل والوں کے ہنسی محل والوں کے ہنسی جب تصور میں شہیدی جب تصور میں شہیدی تیرا حجرہ دیکھا میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا میرے آقا نے غم باز کے نغموں کے تقدس کی قسم تجھ میں بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سب کچھ ہے۔ تلاوت کلام اللہ نعت رسول اللہ کے بعد اب میں اپنے پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھاتے ہوئے یوم آزادی کے عنوان سے متعلق اور یوم آزادی پر روشنی ڈالنے کے لیے آواز دیتا ہوں مولوی محمد ثاقب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور یوم آزادی کے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم۔ انتہائی لائق احترام حضرات اساتذہ کرام، برادران ملت اور شہدائیان رسالت، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج جشن آزادی کے موقع پر مجھے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں۔
ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی. انہوں نے سر تو کٹا دیا, آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھا, فلستو ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرائی. غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی, ضرورت پڑی تو تلوار چلائی, تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا, ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تم دو تیز سرکش و بے باک کا کام لیا, اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. حضرات, جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے, جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے, جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا, جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بے ارزاں ہونے لگا, تو ایسے وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر, امام جلیل, رئیس الاولیاء, فخر چمن, محرم فن, نازش وطن حضرت شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے کہ جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا, جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برس ہاں برس انتظار کرنا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بجلی برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پہ گر پڑی. انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی, جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے, جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے, سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام, خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مشتاق بن گئے. حضرات, یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا, یہ ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی, عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے اور شکست خوردگی اور بے چارگی کی افسردگی بھی, جنون شوق کی آسفتہ سیری بھی ہے اور گردش دورہ کی کجروی بھی. اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے. ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا. کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا, کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے, مگر اس بزم جنون کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری. حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے. راستے کی قربت و دوری سے بے فکر, طمانینت قلب و جگر سے مستغنی, پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز, خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ, منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادیاں پیمائی کرتے ہیں, کبھی مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹورے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں, کبھی پھانسی کے فندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں تو کبھی ریوالور کی لبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹی منزل کا پتہ بتا سکے. غرض ہے کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا. تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے, اس بزم جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, اس بزم جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک. ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادان کا حال, شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک. حضرات, یہ ایک واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی, ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی, مقدمہ وہابیان نہ چلتا, امبالہ
سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض ان علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے بڑے بڑے علماء و فلاحاء شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے، اور اس کے بعد کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے دعا کیجیے گا اللہ رب العزت ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، اور ہم وطن کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کوئی بے حس بات دوسری شادی کے بعد معزز سامعین، اب وقت آ گیا ہے آج کے اس پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ کو دائز پر بلانے کا میں حضرت سے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لا کر ہم بچوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور اپنے دعائے کلمات سے اس پروگرام کا اختتام فرمائے۔ حضرت محترم صاحب۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور طلبہ عزیز، آج کا ہمارا یہ پروگرام 15 اگست جس تاریخ میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اسی کی خوشی میں آج ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ الحمدللہ شروع میں پرچم کشائی ہوئی، اس کے بعد میں ماسٹر عبدالحسیب صاحب نے اس پروگرام پر روشنی ڈالی، اس کے بعد میں پھر ایک طالب علم نے آزادی سے متعلق ایک بہت اچھا مضمون پیش کیا۔ پروردگار عالم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا ملک آزاد ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے، اور پورے ملک کے اندر آج شہنائیوں کی گونج ہے، اور اسی طریقے سے پرچم کشائی ہو رہی ہے، اور بہت کچھ اس کے لیے خوشی کے مناظر آپ شام تک دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کچھ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس کے بعد میں جو سب سے بڑی اقلیت تھی اور جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی سب سے پہلے کوشش اور جدوجہد کی، ان کو ایک کنارے پہ لگا دیا، بلکہ ان ہستیوں کا، ان بزرگوں کا کہیں کوئی تذکرہ بھی نہیں آتا۔ کوئی معمولی سا تذکرہ اگر ہوتا ہے تو من مدارس کے اندر اور مکاتب کے اندر ہمارے ان بزرگوں کا کسی طریقے سے ذکر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ جب قوموں کی تاریخ کو مٹا دیا جائے اور قوموں کی تاریخ کو ختم کر دیا جائے۔ بلکہ غیروں سے کیا شکایت ہے، خود اپنے لوگوں سے بھی شکایت ہے کہ وہ اپنی تاریخ نہیں جانتے اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے اس ملک کو کن لوگوں نے آزاد کرایا۔
آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جس وقت میں انگریز اس ملک میں آیا، پہلے تو اس نے تجارت کا ایک بہانہ لیا۔ 1498 میں کچھ مخصوص لوگ آئے پرتگال کے اندر، کالیکٹ، وہاں آ کر انہوں نے اپنا بسیرا کیا اور وہاں رہنا انہوں نے شروع کیا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ملک کے اندر اپنے پنجے جمانے شروع کیے۔ اس وقت میں ہمارا یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اسی وقت میں کیا سونے کی چڑیا تھی؟ تو یہ تو آج بھی الحمدللہ سونے کی ہی چڑیا ہے۔ لیکن کچھ افسوس کی باتیں یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اتحاد اور اتفاق اور امانت داری رہنی چاہیے تھی، اس کے اندر تقریباً 100 سال سے بڑی کمی آ گئی، جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے 100 سال اسی طریقے سے گزر گئے۔ پھر انگلینڈ کے کچھ تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے اندر جو اتنی مالداری ہے، اس ملک کے اندر سے اس مال کو اکٹھا کیا جائے اور جمع کیا جائے۔ انہوں نے تقریباً 30,000 پاؤنڈ کی ایک رقم لگائی، اور رقم لگانے کے بعد میں وہ کمپنی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں، وہ بنگال کے اندر سب سے پہلے آئی۔ بنگال کے اندر رہتے ہوئے جہاں انہوں نے تجارت کی، اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے حکومت کے اعتبار سے اپنے پنجے جمانے بھی شروع کیے، اور جو ان کے سامنے آتا اسی کو وہ قتل کر دیتے اور اس کی عزت لوٹ لے دیتے، اس کے املاک کو تباہ اور برباد کر دیتے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس وقت میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ حیات تھے۔ یہ لوگ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد میں جب 1707 میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد میں انگریز نے اور ان لوگوں نے خوب پن نکالے، اور جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملا وہیں انہوں نے غارت گری کی اور لوٹ مار کی۔ اس طریقے سے سلسلہ اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے پہلے نواب شجاع الدولہ انہوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد میں آخر میں 1799 میں ٹیپو سلطان کو اپنے لوگوں نے ہی شہید کرایا۔ اس کے بعد میں پھر 1803 کے اندر سمجھیے انہوں نے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب دلی کے اوپر قبضہ کر لیا، اس وقت میں ان لوگوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ اس وقت میں یہ کہا کہ مخلوق تو یہ خدا کی، اور حکم جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ آج سے یہاں جو بھی حکم نافذ ہوگا اور جو بھی قوانین ہوں گے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چلیں گے۔ جب یہ بات ہمارے اکابر اور بزرگوں کو معلوم ہوئی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی، اس کے بعد میں انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ اب یہاں اس ملک کے اندر اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دین کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے اس وقت میں ایک فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہے۔ سمجھیے اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت سے آزادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہاں کے علماء، یہاں کے مسلمان اور نواب تقریباً جنگ آزادی کے سلسلے میں انہوں نے آزادی کی جدوجہد کرنی شروع کر دی۔ تقریباً 100 سال تک اسی طریقے سے مسلمان تنہا اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد میں تقریباً جب 100 سال پورے ہو گئے، 100 سال پورے ہونے کے بعد میں پھر دوسرے لوگ آزادی کی لائن میں لگے جو ہمارے برادر وطن ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد میں تقریباً 50 سال یا 60 سال مسلمانوں کے ساتھ میں رہ کر اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے اس ملک کو 15 اگست کو انگریز کے چنگل سے نکالا اور اس کو آزاد کرایا۔ جو اقوام آج مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا رہی ہیں اور مٹا ہی چکے ہیں، بلکہ اسکول اور کالجوں کے اندر جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جو نصاب تیار کیا گیا ہے، اس نصاب کے اندر کہیں مسلمانوں کی قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کہ انہوں نے 100 سال تنہا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو کوشش کی، جو جد و جہد کی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ کہ میں اپنے اساتذہ اکرام اور اپنے طلبہ عزیز سے اس بات کی درخواست کروں گا
کہ اپنے اکابر اور بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے ملک کے حالات کو پڑھیں، اس سے ان کو اندازہ ہوگا اور اس سے ان کو سبق ملے گا کہ ہماری قوم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا 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 ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اعراض کر لیں گے اور منہ موڑ لیں گے تو پھر ہمارے اوپر وہ زمین جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ تنگ ہو جائے گی۔ آج صورتحال یہی ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے قربانیاں دی اور دین اور ایمان کو بچانے کی کوشش اور جدوجہد کی، جس کے سلے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ آج ہم نے ان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اپنے اخلاق جو اسلام کے نے ہمیں اخلاق بتلائے تھے اور سکھلائے تھے، ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس ملک کے اندر رسوا اور ذلیل ہو کر رہ گئے اور برابر ہماری رسوائی اور ذلت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ اپنے ملک کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اکابر اور بزرگوں کے کارناموں کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اس کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں اور اس کے اوپر برابر کوشش کریں۔ اللہ کا تو یہ قانون ہے کہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے تو پروردگار عالم ان کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب سے تقریباً 15 سال پہلے ملائم سنگھ یادو دیوبند کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے خود اس بات کو کہا تھا اسپیچ کے اندر کہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اوپر والے نے وہیں دولتوں کے انبار رکھے ہیں، وہاں کی زمین کے اندر سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، تیل رکھا ہے، نامعلوم کتنی چیزیں رکھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ان چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا ملک جو ہے ترقی کر رہا ہے اور آج یہ 15 اگست کا دن ہے، ہم اپنی آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے اپنے تمام اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے ہندوستان کے اندر آزاد رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنے قوانین کے اوپر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ملک ایسا یہ ملک ہے، اگر اس کے اندر اتفاق اور اتحاد باقی رہے تو اس ملک سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے کھانے کی چیزیں بھی اتنی رکھی ہیں، پینے کی چیزیں بھی ایسی ہی رکھی ہیں اور اسی طریقے سے تیل کے ذخائر بھی ہے اس کے اندر، سونے کے ذخائر بھی ہیں اور جتنی دھاتیں ہیں وہ تمام اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی شکل اور صورت سے پیدا ہو گئی کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا، ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اگر ہمارا یہ اختلاف اور انتشار ختم ہو جائے تو ہمارا یہ ملک جو ہے بہت آگے پہنچ جائے اور بہت آگے نکل جائے۔ بہرحال کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے اور علماء نے اس ملک کو آزاد کرنے کے اندر تقریباً 100 سال تنخواہ خرچ کیے۔ اخیر کے جو 5 سال ہے اس کے اندر ہماری جو دوسری اقوام ہے ملک کی، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ بہرحال وہ آزادی کے اندر وہ بھی اسی طریقے سے برابر شریک ہے، لیکن آج جو پیش کیا جاتا ہے آج اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے آزاد کرنے کے لیے کچھ کارنامہ نہیں دیا اور انہوں نے کوئی جدوجہد اور کوشش نہیں کی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں اپنے لوگوں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کو اور ہندوستان کی تاریخ کو اور ہندوستان کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں نے اس کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی، تو اس کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس دن کو خوشی کے ساتھ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، پورے ملک کے اندر امن اور چین اور سکون پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اچھا سے اچھا بنائے اور جو باتیں اس وقت میں یہاں کی گئی ہیں اللہ ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔